بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم وہ واقعہ ڈسکس کریں گے جس میں ایک سید زادی مردہ گوشت کھانے پر مجبور ہو گئی اور ایک ایسے بندے کا حج قبول ہو گیا جس نے حج کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ واقعہ پسند آئے تو انفارمیشن کو پسند کیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں کوفہ کے بازار سے حج پر جانے کے لیے سامان خرید رہا تھا۔ ہمارا قافلہ حج پر جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا حج تھا اور میں سامان خرید کر قافلے میں واپس شامل ہونے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا برقع میں لپٹی ایک عورت مردے گدھے کے خاص گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر برتن میں ڈال رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ہوشیار ہو گیا، یہ عورت ضرور اس مردار گوشت کو لوگوں میں بیچے گی، لیکن میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ جب وہ عورت گوشت اکٹھا کر کے چل پڑی تو میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک خستہ حال جھونپڑی میں پہنچی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں دروازے کے ساتھ موجود سوراخوں سے اندر جھانکنے لگا۔ اندر کیا دیکھتا ہوں کہ اس عورت نے گوشت کا برتن نیچے رکھا اور اپنی 4 بیٹیوں سے کہا، آج اس کو پکاؤ، آج ہم یہ گوشت کھائیں گے۔ اللہ اکبر! میری پیروں سے زمین نکل گئی۔ عورت لڑکیوں سے کہنے لگی، اس گوشت کو پکا لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کھاؤ۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی مددگار ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا گوشت کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو وراثت ان لڑکیوں کے لیے چھوڑی وہ 3 سال میں ختم ہو گئی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ مردار کھانا حرام ہے، لیکن میں اور یہ بچیاں 4 دن سے بھوکی ہیں۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں، میں یہ سن کر بے قرار ہو گیا۔ میں اپنے قافلے کے پاس پہنچا اور اپنے دوستوں سے کہا، میرا حج کا ارادہ نہیں ہے۔ دوست مجھے سمجھانے لگے کہ اب ایسا نہ کر، سب انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، لیکن میں نہ مانا۔ اپنا احرام اور دیگر سامان فروخت کیا اور نقد 600 درم اور آٹا لے کر اس عورت کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے 600 درم آٹے کے اندر چھپا دیے اور آٹا اس عورت کی جھونپڑی کے باہر رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر واپس آ گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا۔ اس عورت نے آٹا اٹھایا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگی، اے بندہ خدا، اللہ پاک تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے اور تجھے مقبول حج کا ثواب ملے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج کا قافلہ واپسی کے لیے روانہ ہو گیا اور میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا ہوا تھا تاکہ ان سے اپنے لیے بھی دعا کرواؤں۔ جب حجاج کا قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہنے پر بہت افسوس ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تمہارا حج قبول کرے تو اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ دے۔ میں نے اس سے کہا اس شخص کو کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ موقع دے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس نے سنا اور انکار کیا اور کہا، تو بھی تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں تھا، تو نے ہمارے ساتھ کیا طواف نہیں کیا جو ہمیں دعا کے لیے کہہ رہا ہے؟ اتنی دیر میں شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں ان کو مبارکباد دینے لگا، لیکن وہ کہنے لگے، تو بھی تو ہمارے ساتھ ہی تھا۔ ایک شخص قافلے میں سے آگے آیا اور ایک تھیلی مجھے پکڑا کر کہنے لگا، یہ لو اپنی امانت جو تم نے طواف کرتے ہوئے مجھے تھما دی تھی۔ میں حیران اور پریشان اپنے گھر پہنچا، تھیلی دیکھی تو اس پر ایک مہر لگی تھی جس پر لکھا تھا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس ہتھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا دیکھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے اور فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کرے کہ تو نے حج کیا ہے اور تو ہے کہ مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے، جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرے اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا جائے، اور 600 درہم کے بدلے 600 اشرفیاں عطا کی۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں تھیلی کھول کر دیکھی، اس میں واقعی 600 اشرفیاں تھی۔ دوستو، امام مسلم، امام احمد اور ابن حبان نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص صدقے دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے۔ اس کا گناہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اللہ سے جا ملتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خود مددگار بن جاتا ہے۔ اللہ پر خرچ کرنے والے کو اس سے 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ دوستو، آپ بھی اپنے محلے اور اپنے احباب میں دیکھیں، ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو شرم کے مارے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ ایسے بندوں کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرمائے اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے بہتر اجر دے۔ آمین۔